تو سلام کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ان مسئلوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بھی کئی جگہ غلطی ہو جاتی ہے. اصل میں سلام کرنے میں نیت یہ ہونا چاہیے، سلام کا معنی سلامتی ہے. آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو سلامتی کی گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں، اپنی طرف سے آپ اس کو سلامتی کا پروانہ عطا کر رہے ہیں. تو لہذا اس کی عزت، اس کی آبرو، مال، سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے. ان چیزوں سے تعرض نہیں کروں گا، میری یہ نیت ہے. یعنی سلام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں تمہاری مال، آبرو اور عزت وغیرہ کا خیال رکھوں گا اور اس میں کسی طرح سے کچھ بھی تعرض نہیں کروں گا. سلام کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا. ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. پھر تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا. فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ سلام کے اندر، دعا کے اندر اضافہ کرے گا، اتنا ہی اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو لہذا اگر کوئی سلام کرے تو بہتر یہ ہے کہ سلام میں رحمت اور برکت کا بھی ذکر کرے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہی بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. اس کے آگے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اتنا ہی جواب دے دے تب بھی جو ہے وہ کافی ہے. اور سلام صرف اس کو ہی نہیں کرنا چاہیے جس کو پہچانتا ہے. ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، چاہے اس کو پہچانتا ہو اور چاہے اس کو نہ پہچانتا ہو. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو سب کو سلام کرو. تو جو بھی سنی صحیح العقیدہ ہے ان سب کو بغیر جان پہچان کے بھی سلام کرنا، فرمایا اسلام میں یہ سب سے اچھی بات ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں. یہ 6 حق ایک بندہ مومن کو ادا کرنا چاہیے. پہلا حق، مومن جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. جب کسی بندہ مومن کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. اور جب کوئی مومن تم کو بلائے تو اس کی بات کو قبول کر کے حاضر ہو جاؤ. اور جب بھی کوئی اس سے ملے تو اس کو وہ سلام کرے. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جب چھینک آئے مسلمان کو تو اس کی چھینک کا جواب دے. اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ چاہے بندہ مومن حاضر ہو یا غائب ہو اس کے لیے خیر خواہی کرے، بھلائی کی دعا کرے اور ہر جگہ اس کے لیے خیر کو ملحوظ رکھے. یہ ایک بندہ مومن کے 6 حق ہیں جو بندہ مومن کو ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا کہ وہ صرف سلام کرنے والے ہی کو جواب نہیں دیتے تھے، یا صرف کوئی مل جائے تو سلام نہیں کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ سلام کرنے کا ارادہ لے کر بازاروں میں جایا کرتے تھے. جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا. انہوں نے بازار چلنے کو کہا. میں نے کہا آپ بازار جا کے کیا کریں گے؟ نہ تو آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ سودے کے متعلق کچھ دریافت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا بھاؤ چکاتے ہیں، نہ بازاروں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. یہیں بیٹھے باتیں کیجئے، یعنی حدیث وغیرہ سنائیے. تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں کہ جو ملے گا اس کو سلام کریں گے. تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کہ باقاعدہ سلام کا ارادہ لے کر کے بازار کے اندر وہ لوگ جایا کرتے تھے. اور سلام کے حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ جواب میں واو ہونا چاہیے. یعنی کسی نے کہا السلام علیکم
تو جواب میں علیکم السلام نہیں کہیں گے، واو لگا کر کہیں گے وعلیکم السلام، واو جو ہے وہ جواب کے اندر لگانا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی صرف علیکم السلام بغیر واو کہہ دیتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ واو لگائے، اور اگر جواب میں اس نے واپس کہہ دیا السلام علیکم تب بھی جواب ہو جائے گا، لیکن جواب کا جو طریقہ ہے وہ وعلیکم السلام ہی ہے، اور سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور یہ گناہ جواب دینے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کو توبہ بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا بھی تو لیٹ جواب دیں گے، تو جو یہ تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے سلام کا جواب دینے میں تاخیر کیوں کی۔ اور جن لوگوں کو اس نے سلام کیا، جیسے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو سلام کیا اور ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، تو ایسی صورت کے اندر کوئی بھی ان میں سے بری ذمہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر مجلس میں سے کوئی ایک آدمی جواب دے دے تو پھر سب لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، تو لہذا اگر مجلس میں کوئی سلام کرے تو جواب دینا چاہیے، کم سے کم ایک آدمی کو تو جواب ضرور دینا چاہیے۔ ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس آئی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے اور کسی نے سلام نہیں کیا تو سب نے سنت کو ترک کیا، سب پر سنت کو ترک کرنے کا الزام ہے، اور اگر ان میں سے ایک نے بھی سلام کر لیا تو سب لوگ بری ذمہ ہو گئے۔ بہتر یہ ہے کہ سبھی لوگ سلام کریں، اور اب ان میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو سب لوگ بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو جتنے لوگ تھے جواب نہ دینے والے سب لوگ گنہگار ہوں گے، اور افضل یہ ہے کہ جواب بھی سب آدمی دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، کچھ لوگ بھیک مانگنے کے لیے دروازے پہ آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو کیا ان کے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ ان کے سلام کا جواب دے دیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بھیک مانگنے کے لیے بھکاری دروازے پہ آئے اور سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت اس کو کوئی سلام نہ کرے، سلام اس وقت نہ کیا جائے، اور اگر کر دیا اس کے منہ میں لقمہ ہے تو اس کے اوپر جواب دینا واجب بھی نہیں ہے، اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی وہاں سے گزرا، تو گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو گزرا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور ایک چھوٹا ایک بڑا ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ چھوٹا یہ بڑے کو سلام کرے، اور کوئی سوار ہے گاڑی میں اور کوئی پیدل ہے تو ایسی صورت میں جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور ایک طرف تھوڑے لوگ ہیں ایک طرف زیادہ لوگ، تو تھوڑے جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، یعنی تھوڑے لوگوں اور زیادہ لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو جائے تو جو کم تھے وہ زیادہ والوں کو سلام کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی سلام کرے گا وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ غیر مومن کو، جو مومن نہ ہو، اس کو سلام نہ کریں، اور وہ سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ جواب دے دیں۔ پہلے تو ایسا کریں کہ جواب کے بجائے کسی اور طریقے سے کام چلتا ہے تو چلائیں، اور اگر کوئی سچی مجبوری ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ سلام کا جواب دے دیں، لیکن اس میں اس کافر کی تعظیم کی نیت نہ کریں، بلکہ اس میں نیت یا تو فرشتوں کو جواب دینے کی کر لیں یا اور کوئی نیت صالحہ کر لیں، اس کافر کو جواب دینے کی نیت نہ کی جائے۔ ایسے ہی کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے یا درس دے رہا ہے، علمی گفتگو کر رہا ہے، سبق کی تکرار ہے علم دین کی، تو ایسے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی اذان یا اقامت، خطبہ جمعہ یا عیدین کے وقت سلام کرے تو یہ بھی غلط ہے، اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ان کو سلام کر دے تو ان کو سلام کا جواب دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے جو شخص ذکر میں مشغول ہے اس کے پاس میں کوئی آیا تو سلام نہ کرے، اور اگر اس نے سلام کر دیا تو ذکر کرنے والے پر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں پھر بھی لوگ آ کر کے ان کو سلام کر دیتے ہیں، جیسے میں بار کبھی کبھی گھوم کے پڑھتا ہوں تو کچھ لوگ، جتنے لوگ نکلتے سلام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو بارہا بتایا جا چکا ہے جب کوئی تلاوت کرے، ذکر کرے تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو جواب دینا ایسی صورت کے اندر واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک ضروری مسئلہ، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے ہاں کہہ دیا ہے تو جواب پہنچانا واجب ہو جائے گا آپ پر، یہ آپ کو جو ہے سلام پہنچانا واجب ہو جائے گا،
اور ذمہ داری آپ کی ہوگی کہ آپ اس کو جا کر کے سلام پہنچائیں۔ تو اگر آپ کو کوئی آ کر کے کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کیا ہے تو اس کا بھی آپ جواب دیں، اور جواب اس طرح دیں کہ وعلیکہ وعلیہ السلام۔ جیسے آپ کو کسی نے آ کے کہا فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو آپ کہیں گے وعلیکہ وعلیہ السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ اور یہ سلام پہنچانا اس وقت واجب ہوگا جب کہ اس نے ہاں کہہ دیا ہو کہ ہاں میں پہنچا دوں گا تمہارا سلام، لیکن اگر اس نے ذمہ داری نہیں قبول کی ہے تب پھر سلام پہنچانا یہ واجب نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جب عمرہ وغیرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، تو یہ سلام پہنچانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ذمہ داری قبول کر لی تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے کہنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ فلاں آپ کے امتی نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اس وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر کے فلاں کی طرف سے سلام جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی خط میں سلام لکھ کر کے بھیجے، آج کل تو میسیج وغیرہ کا سلسلہ چل گیا، کوئی میسیج میں سلام بھیجے تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اب جواب کا دو طریقہ ہے، ایک تو واپس آپ اس کو لکھ کر کے جواب بھیج دیں اور ایک زبان سے جواب بھیجیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ سلام پڑھیں میسیج وغیرہ میں تو پہلے زبان سے وعلیکم السلام کہہ دیں، اور اس کے بعد میں جب جواب لکھیں تو جواب میں اس کو لکھ کر بھی وعلیکم السلام کہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط پڑھوایا کرتے تھے تو خط میں جب کوئی السلام علیکم لکھا ہوتا تو آپ جواب میں زبان سے پہلے وعلیکم السلام کہتے، اس کے بعد میں آگے والا خط پڑھا کرتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام لکھ کر کے بھیجے تب بھی آپ اس کا جواب دیں، اور جواب لکھ کر بھی بھیجیں اور زبان سے بھی کہہ دیں، یہی بہتر ہے۔ اچھا، سلام کی میم کو ساکن کرنا یعنی سلام علیکم، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی سلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں سلام علیکم، یا جو ہے کسی اور غیر اسلامی طریقے سے سلام کرتے ہیں، تو ان صورتوں میں جواب دینا واجب نہیں ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ سلام کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ سلام علیکم یہ سنت طریقہ نہیں ہے، سنت طریقے سے جب کوئی سلام کرے گا تب اس کا جواب دینا واجب ہوگا، اور سلام میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ سامنے والا سن لے۔ اگر آپ نے بہت دھیرے سلام کیا وہ نہیں سن پایا تو جواب دینا تب بھی واجب نہیں ہوگا، اور ایسے ہی جواب دینے میں اتنی بلند آواز ہونی چاہیے کہ وہ جواب سن لے۔ اگر آپ نے اتنا دھیرے جواب دیا کہ وہ نہیں سن پایا تب بھی وہ جواب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کچھ لوگوں کے سلام کا کہ انگلی سے یا ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں، یعنی ہاتھ اٹھا کر کے ایسے جیسے غیروں کا طریقہ ہے ایسے سلام کر دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہتھیلی سے سلام کرنا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو خالی آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں، تو یہ جواب نہیں ہوا، بلکہ جواب جو ہے منہ سے دینا واجب ہے۔ خالی ایسے ہی ہاتھ وغیرہ سے اشارہ کر دینے سے سلام کا جواب نہیں ہوگا، لہذا سلام کے حوالے سے ان مسائل کا خیال رکھا جائے۔